کا یہ منحوس ناک جس بل سے نکلا ہے، یہ بل بھی بہت جلد نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ساکھروں سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حیدر بلوچ ملتمسوں کے معائن اور بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ مودت پیش کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے جبی دشمنوں پر لعنت، صلوات و محمد و آل محمد۔ پاک سیدہ کی شان میں منقبت ہے۔ وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے، جہاں سارا خدا کا ہے، حکومت فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موسم بہت کرخت ہے اور سرد بھی ہے، لیکن کیا کریں کہ اس سرد ماحول نے ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ ہمارے جذبوں میں حدت پیدا ہو گئی ہے۔ اور موسم کی شدت یا تمازت کبھی ہمارے جذبوں کو مدھم نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے درمیان اس وقت اس شہر کراچی کی ایک معروف شخصیت، ناظم محفل، خطیب حسینیت جناب علامہ نقوی نقوی موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ پنجتن پاک میں اپنی مودت کا نذرانہ پیش فرمائیں اور قطعات سے ہمیں نوازیں اور اپنے خطاب سے۔ بہت بلند نعرہ سلام۔ ایک مرتبہ جانتی ہوں سلامات بھیجے محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی استاد محترم خدا علامہ شیخ صاحب اللہ کرام تشریف فرمائیں۔ حاضرین عزیز، ہم یہ جو بل آیا ہے، ایک تو اس کے مسترد ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ذکر آل محمد کرنے سے، اس لیے کہ یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری محفلیں ایک ادب کا گہوارہ ہے، ایک ادب کی یونیورسٹی ہے جہاں کردار تعمیر کی جاتی ہے۔ دنیا کے نظام تعلیم میں اور آل محمد کی یونیورسٹی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے نظام تعلیم میں 8ویں کا طالب علم میٹرک کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میٹرک کا طالب علم انٹر کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا،
انٹر کے طالب علم بی اے کے طالب علم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، مگر آل محمد کے ذکر کا معاوضہ ہے کہ ہر کلاس کا طالب علم ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اور ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ دنیا ہمارا جملہ نوٹ کر لے کہ ہم لا فتح کے ماننے والے ہیں، لا پتہ کے ماننے والے نہیں۔ اور یہ جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ عزاداری ہم تک خون کا سمندر پار کر کے پہنچی ہے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جو ہماری پورے پاکستان میں حسین کے ماتم پر، حسین کی محبت پر جو ایف آئی آر کٹ رہی ہے، یہ ایف آئی آر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے جنت کی رسیدیں ہیں۔ یہ جنت کی رسیدیں، ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام نہیں آ سکتا، ایمان بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جس ملک میں ہو بغض علی پر جلسے، جس ملک میں ہو بغض علی پر جلسے، اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ شامی سے اور اس کے بعد آپ سے اجازت کہ ظلم کی پردہ کشائی سے وہ گھبراتے ہیں، ظلم کی پردہ کشائی سے وہ گھبراتے ہیں، حق چھپانے میں مزہ ان کو سوا ملتا ہے، اور ذکر شبیر کو اس واسطے کہتے ہیں حرام، ذکر شبیر کو اس واسطے کہتے ہیں حرام، اس سے اسلام کے قاتل کا پتہ چلتا ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دونوں ہاتھ بلند کر کے علی بن ابی طالب کی مولویت کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ حیدری، حیدری، صلوات دینا محمد علیہ السلام۔ حاضرین کرام، صدر جلسہ قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی تشریف لا چکے ہیں، علماء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ لوگوں کا آنا بھی انشاءاللہ لازمی ٹھہرے گا، اس لیے کہ آج کا یہ کنونشن کسی خاص تنظیم کا، کسی خاص انجمن کا، کسی خاص شخصیت کا یا کسی ایک خاص ادارے کی جانب سے بلا کر یہاں بٹھانے کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جب لوگ بیٹھے ہوں تو ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا طور طریقے میں تو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، راہوں کے انتخاب میں تو کوئی فرق ہو سکتا ہے، منزل پر کوئی اختلاف نہیں ہے، منزل ہماری سب کی ایک ہی ہے۔ اور علماء کا، خطبہ کا یہاں موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قومی یکجہتی ہے۔ قومی یکجہتی کسی نہ کسی تاریخ کے مرحلے پر آپ کے درمیان آ جاتی ہے، اور وہ کب آتی ہے؟ جب کوئی ایک ایسا مسئلہ ہو کہ جو آپ کے اجتماعی مفادات پر کوئی ضرب لگانے لگے۔
افسوس یہ ہے کہ جس شیعہ قوم نے پاکستان کی قومی اسمبلی سے ایک بہت بڑے فتنے کو کافر قرار دلوایا، آج اسی شیعہ قوم کو محدود کرنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا گیا ہے کہ وہ بل پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی تاریخ میں ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوگا جس پر ہمیشہ لعنت بھیجی جاتی رہے گی، اس لیے کہ اس بل کے نتیجے میں یہ ملک جس انتشار اور افتراق کا شکار ہوگا اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کے لیے یہاں لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے درمیان جناب جعفر سبحانی صاحب تشریف فرما ہے، میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب جعفر سبحانی۔ آواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآله۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں جو اسٹیج میں بیٹھے ہیں، میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام کی خدمت میں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس عظیم اور اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے سب حاضر ہوئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس پر سنجیدگی سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی اچانک بھی نہیں ہوا، آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی اچانک مسئلہ ہوا، نہیں، یہ تانے بانے چلتے رہتے ہیں، اور ایسے وقت میں ایک ایسی شرارت کی ہے اس ملک کے ساتھ کہ ملک خود مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، معاشی صورتحال بہت خراب ہے، خود سیاسی ہمارا معاملہ بھی بہت خراب ہے، کوئی ادارہ ہمارا اس وقت مضبوط نہیں ہے، افراتفری کا شکار ہیں۔ ایسے وقت میں دشمن نے ایک ایسی شرارت کی ہے جو ملک کو مزید انتشار کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کی ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ بابصیرت قیادتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں جس راستے سے یہ بل آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا جائے گا۔ جس راستے سے یہ آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا جائے گا۔ یہ چترالی صاحب نے یہ بل پیش کیا ہے نا، انشاءاللہ یہ بل چترالی چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان میں جرأت ہے تو پہلے تو میرے پاس تو نہیں ہے اس بل کا مسودہ کیا ہے اور کون کون سے صحابیوں کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، وہ ایک لسٹ فراہم کی جائے۔ ماضی میں بھی ایسی بات ہوئی تھی، توجہ رکھیے گا،
جب یہاں سے قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں فہرست دے دیجئے کون سے صحابہ ہم سے منوانا چاہتے ہیں، پھر ہم آپ کو بھی ہم فہرست دیں گے. توجہ رکھیے گا، پہلے آپ ان میں دستخط کر دیں پھر ہم دستخط کر دیں گے. توجہ رکھیے گا نا. بظاہر انہوں نے یہ کہا کہ توہین صحابہ، توہین اہل بیت، امہات المومنین، یہ جملے اچھے نہیں لگتے ہیں. جنہوں نے توہین کی ہے وہی توہین کا بل پاس کرانے کے چکر میں ہیں. اگر ایسی بات ہے پہلے تو توہین کی ڈیفینیشن پر واضح کریں. آپ کس چیز کو آپ توہین کہتے ہیں؟ توہین کی ڈیفینیشن معلوم کریں تو آپ کس چیز کو، کس بات کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ کیا تاریخ بیان کرنے کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ کیا تاریخی حقائق بیان کرنے کو آپ توہین سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر سیاست تک کو پہلے پابندی لگوا دیجیے. ٹھیک ہے نا، سیاست تک پر پہلے پابندی لگوا دیجیے تاکہ سارے توہین کے باب ختم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا، ہماری طرح ہم کلیئر ہیں. توجہ رکھیے گا، کیونکہ ہم مکتب اہل بیت کا ماننے والے ہیں، ہم آل محمد کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. ہمارا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، جب میرے علی نے کسی کی توہین نہیں کی، اتنی بڑی زیادتی کے باوجود، در زارا جلنے کے باوجود، محسن شہید ہونے کے باوجود، گلے میں رسی ڈال دی گئی اس کے باوجود بھی کسی کی توہین نہیں کی، تو ہم بھی کسی کی توہین نہیں کرتے. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے مراجعوں نے بھی کہہ دیا توہین حرام ہے. توہین کا مسئلہ فقط مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کے ساتھ نہیں ہے. من حیث الانسان، کسی بھی انسان کی توہین حرام ہے. اگر آپ توہین کرتے ہیں کسی کی، غیر مسلم ہے، توہین کرنا جائز ہے کیا؟ ہاں حرام ہے. علماء تشریح فرما ہے. توجہ رکھیے گا. تو پہلے آپ توہین کی ڈیفینیشن وضع کریں. ان سے یہ کہیے کہ آپ توہین کس چیز کو توہین سمجھتے ہیں. ان کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے. توجہ رکھیے گا. اصل اس ملک کے میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا کہ اس ملک میں معاملات کچھ اور چل رہے ہیں. وہاں سے رخ موڑنے کے لیے ہمیں کہیں اور لگا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور دشمن ابھی اور کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے. تو الحمدللہ توجہ رکھیے گا کہ یہ آپ کی بیداری جو آپ نے رد عمل جو دیا ہے نا، آپ کی یہ بیداری انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چلے گا جنہوں نے یہ کام کروایا ہے، ان کو بھی پتہ چلے گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے. کسی کے ہاتھوں میں انہوں نے کھیلا ہے، ٹھیک ہے نا. تعجب تو یہ ہے، خود چترالی صاحب جماعت اسلامی کا فلاور ہے، توجہ رکھیے نا، بہت بڑا ماننے والا ہے. کم از کم بندے خدا مادھوری صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھ لیتا. وہاں پر جو صحابہ کی جو اس نے جو آپریشن کیا ہے، ہم نے تو کبھی ایسا آپریشن کیا نہیں جتنا آپریشن جو نا مودودی صاحب نے کیا ہے. ہم نے تو ہلکا ہاتھ رکھا کبھی بھی. میں یہ ایک جملہ کہوں آپ سے، یہ ایک مغالطہ ہے. نہ ہمارے کسی کوئی عالم اسٹیج سے، نہ کوئی عالم توہین کرتا ہے، نہ کوئی ذاکر. اگر میں جمل پڑھتا ہوں تو آپ اس کو توہین سمجھتے تو توہین سمجھتے رہیے. اگر میں جنگ نہروان پڑھتا ہوں تو آپ توہین سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیے. اگر ہم جنگ خیبر پڑھتے ہیں، احد پڑھتے ہیں، تو جو رکھے آپ توہین سمجھتے رہیے. ہم پڑھتے رہیں گے، ہمارے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. میں یار نہیں ان کے پاس. ایک جملہ کہوں آپ سے، ابھی تک دیکھیے جب یہ آپ کا رد عمل آئے نا، اہل سنت اور دیوبندی بڑے علماء کا کوئی بات نہیں ہے. وہ کلی کچھ مولویوں نے کچھ باتیں کی ہے، توجہ رکھیے گا. ان کو خود معلوم نہیں اس بل میں ہے کیا. جو بات کرتے ہیں ان کو خود معلوم نہیں ہے اس بل میں ہے کیا. انشاءاللہ وضاحتیں ہوں گی، معاملات آگے بڑھیں گے. میں یہ یقین سے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جہاں سے وہ بل آیا تھا وہیں واپس چلا جائے گا. آپ اپنی تو ایک جملہ کہوں گا میں بطور نصیحتاً، آپ اپنے اندر اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں. بس ایک کام کریں، آپ اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. ٹھیک ہے نا. دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا.
بگاڑ سکتا. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو, کچھ نہیں بگاڑ سکتا دشمن. توجہ رکھیے, اگر وہ کچھ کرنے کا قابل ہوتا جس وقت تک ہمیں کر چکا ہوتا. کچھ نہیں کر سکتا. یہ بہت کمزور ہے, یہ لوگ بہت نادان لوگ ہیں, بہت جاہل لوگ ہیں. توجہ رکھیے گا, آپ اپنا علمی ورثے کو آپ نہیں چھوڑیے گا. منطقی انداز اپنائیے, علمی انداز اپنائیے. ممبر سے خطاب جب کوئی بھی کرتا ہو, ذاکر کرتا ہو, عالم کرتا ہو, اپنی زبان کو شفاف رکھیے گا. توجہ رکھیے گا, اپنی زبان کو بالکل شفاف رکھیے گا. آپ کا انداز بیان ایسا ہو کہ نہ لگے کہ آپ کسی کی توہین کر رہے ہیں. آپ پڑھیے, خلافت پڑھیے, آپ امامت پڑھیے, سب کچھ پڑھیے. یہ کیسے بھی ہو, میں جملہ کہوں گا, قبلہ شاکر تشریف فرما اس فن کے ماہر ہیں. توجہ رکھیے, میرا بھی اس میں کافی مطالعہ ہے. توجہ رکھیے گا, یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کسی صحابی کو ڈسکس نہیں کریں. ان سے پوچھئے صحابی بڑا ہے یا خدا؟ ان سے کوئی پوچھئے صحابی بڑا ہے یا خدا؟ علم کلام میں تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا تم لوگوں نے. کسی کے پاس خدا کچھ اور ہے, کسی کے پاس خدا کچھ اور ہے. جب خدا ڈسکس ہو سکتا ہے, اس سے نیچی شخصیت کون ہے؟ رسول اللہ. جب رسول اللہ پر بات ہو سکتی ہے, خدا پر بات ہو سکتی ہے, تو صحابہ پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ 1 2 3 پر بھی بات ہو سکتی ہے اور چوتھے پر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن وہی انداز اپنائے جو قرآن نے انداز اپنایا ہے, وہی انداز اپنایا جو اہل بیت نے اپنایا ہے. انشاءاللہ یہ جو عزاداری کانفرنس کے ذمہ داران نے یہ جو پروگرام انشاءاللہ آپ کو دیا ہے, علماء آئیں گے انشاءاللہ, خطابات کریں گے انشاءاللہ. آپ غور سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کریں. خدا سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی, مکتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. دشمن کی ہر سازش کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. ہم اتنے بالغ نظر ہوں, ہوشیار ہوں, دشمن کے چالوں سے ہم واقف ہوں, دشمن کیا کرنا چاہتا ہے ہم واقف ہوں, تو مسئلہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے ہمیشہ آپ کو کامیابی دی ہے, فتح کامرانی آپ کی ہوگی انشاءاللہ. وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, ملک کو انتشار میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. شیعہ سنیوں کو آپس میں, حنیف قریشی صاحب کا کتنا بڑا اچھا بیان آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی صحابہ کے نوکر تو ہیں, قاتلان حسین کے نوکر نہیں ہیں. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی. جو سنجیدہ علماء ہیں وہ بات کرتے ہیں, ہمیں بھی بات کرنی چاہیے. الحمدللہ ایک بل اچھا ہوا, ایک کام جیسے یہ بل آیا کہ شیعوں کے اندر ایک حرکت پیدا ہو گئی, جگہ جگہ پروگرامات ہو رہے ہیں اس موضوع پر. جو ہم بات نہیں کرنا بھی چاہتے تھے تو اب بات کریں گے. خود موضوع دے دیا نا, خود دے دیا نا موضوع. ہم تو کبھی ڈسکس نہیں کرتے تھے, ہم اپنی مجلسوں میں کم ڈسکس کرتے ہیں, نہیں کرتے تھے. اب موضوع تم نے دیا ہے نا, تو اب ہم صحیح طریقے سے ڈسکس کریں گے, صحیح طریقے سے وضاحت کریں گے. تمہیں شرمانا پڑے گا, شرمندگی اٹھانی پڑے گی. جب ہم بولیں گے تو پھر بچے گا کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جناب جعفر سبحانی قبلہ و کعبہ ملت تشیع کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یقیناً یہ علماء حق جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں, اس ملت تشیع کی قبلہ و کعبہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی آج کے اس کنونشن کی صدارت کے لیے تشریف لا چکے ہیں, اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ کنونشن ایک عوامی شکل اختیار کر کے ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات. تنظیم عزاداری پاکستان اور تمام اراکین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں, زیادہ سے زیادہ اندر تشریف لے آئیں. آپ تمام حضرات اب اندر تشریف لے آئیں. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا, ٹھیک ہے اگر کچھ لوگ
باہر سردی کے مزے لینا چاہتے ہیں اور وہاں بھی آواز آ رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک جعفر سبحانی صاحب جیسے حضرات، جب تک حجت الاسلام المسلمین قبلہ و کعبہ علامہ اسد شاکری صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اس قوم کی نظریاتی سرحدوں کے یہ محافظ ہیں. اور انشاءاللہ جب تک کسی بھی قوم کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ جاگتے رہیں، اپنی توانائی صرف کرتے رہیں، تو اس مملکت کی سرحدوں پر کبھی دراڑیں نہیں پڑتی. میں ملتمس ہوں جناب علامہ اسد شاکری سے کو تشریف لائیں اور اپنے ذریعے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں ایک دفعہ پھر جتنے حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے ملتمس ہوں اندر آ جائیں. محمد وعلى محمد ہمارے دیگر باوز ملن صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. بلندترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، قومی یکجہتی اور قومی یکجہتی بھی اس کا سبب وہ چیز بنی کہ جس کا یوں تعارف کرایا جا سکتا ہے کہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد. تو ہم سب کے سب یہاں جمع ہو گئے اس منحوس بل کے بعد کہ جس کو پیش کرنے والا بھی ملعون اور جو بل پیش کیا گیا وہ بھی ملعون. قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقو، اور تتر بتر مت ہو، پراکندہ مت ہو، ادھر ادھر مت ہو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ کوئی آسمان سے کوئی رسی وسیعی تھی جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک سفرہ اترا تھا، ایک دسترخوان اترا تھا، من و سلوہ اس پہ آتا تھا، کھانا آتا تھا، مینیو آتا تھا، اللہ کی طرف سے کچھ رسی وسی آئی تھی. صحابہ نے سوال کیا، روایت سے موجود ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، علماء کرام میں نبی سے کسی ایک بدو نے، ایک عرابی نے آگے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ حبل کون سی ہے، وہ رسی؟ تو رسول نے اشارہ کیا علی ابن ابی طالب کی طرف کہ ھذا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو. تاریخ تشیع اس بات کی گواہ ہے کہ ہر وہ صحابی جس نے اس رسی کو تھاما، ہم نے ہمیشہ اس کا احترام کیا. ہم ایسے صحابہ کے فضائل پڑھتے ہیں، ایسے صحابہ کی قدر کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اوروں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو ان کا ذکر کرتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ آپ کی محافل میں ابو ذر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی محافل میں سلمان محمدی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی محافل میں عمار و مقداد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا کہنے؟ آپ کی محافل میں محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ ہستیاں مقدسات نہیں ہیں؟
کہ ہستی عالم اسلام کی جلیل القدر ہستیاں نہیں، یہ ہم نے سوال پوچھنا چاہیے۔ تو ہم نے ایک کلیہ، ایک ضابطہ طے کیا، اور وہ ضابطہ ہم نے طے نہیں کیا، وہ ضابطہ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے ملا کہ جو محمد و آل محمد سے پیار کرتا ہوگا وہ ہمارے لیے مقدس ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے کلیہ خود رسول نے عطا کیا۔ حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جسے شیعہ و سنی سب نقل کرتے ہیں۔ علمی اصطلاح میں ایسی حدیث کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے، یہ علماء حدیث کی اصطلاح ہے۔ نبوی یعنی شیعہ سنی سبھی کوٹ کر رہے ہیں، اور ہماری کتابوں میں آتی ہے، اس کا مطلب سنیوں کے یہاں بھی حدیث موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ حدیث نبوی، حدیث نبوی میں ہے لا یکون العبد مؤمنا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومن نفسہ ومن اہلہ ومن مالہ وسائر الناس اجمعین۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے اہل سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا، وہ مومن ہے، وَإِلَّا وہ مومن۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ فارمولہ ہمیں مل گیا کہ معیار مومن ہونے کا محبت ہے رسول کی۔ میرا عالم اسلام سے سوال ہے، آپ نے جو بل پاس کیا توہین صحابہ بل اور سزائیں بڑھائی ہیں، اگر میں آپ کو آپ کی صحیح بخاری سے دکھاؤں کہ کن کن صحابہ نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے، کیا آپ صحیح بخاری پہ بیٹھ لائیں گے؟ یہ تو بل آپ کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی لگے گی۔ اگر ہم یہی صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جائیں، پڑھنا شروع کر دیں، تو سب کی چیخیں نکل جائیں گی، توہین ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ ہم نے تو توہین نہیں کی، آپ کی اپنی کتابوں میں توہین ہے۔ ابھی میں کچھ مثالیں پیش کروں گا، ایک چیز آپ سن لیجئے، یہی ہم پڑھنے لگتے تو کہتے جی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین۔ اب یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے نبی سے آ کر کہا، یہ سننے والی حدیث ہے، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، سارے کیمرے میرے سامنے ہیں، عالم اسلام سے میرا سوال ہے، اور ان سارے کیمروں تک جہاں تک بات جاری ہے، لائیو جا رہا ہوگا کہیں بھی، ایک ایک مسلمان سے جو اس ملک میں بستا ہے اس سے سوال ہے، اگر میں یہ حدیث پڑھوں تو اس میں توہین کدھر ہے؟ یہ تو امام بخاری، من روا عنہ البخاری جاز القنطرہ، بخاری جیسے روایت نقل کر دے اس نے پل کراس کر لیا ہے۔ اصح کتب من الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن کے بعد صحیح البخاری اس میں ہے۔ خلیفہ دوم، مسلمانوں کے خلیفہ دوم، ہم خلیفہ دوم نہیں مانتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتے، آپ مانیے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم خلیفہ بلا فضل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ حدیث غور سے سماعت فرمائیے گا، اسے بخاری میں موجود ہے کہ خلیفہ دوم، مسلمانوں کے خلیفہ دوم نے، عالم اسلام کے خلیفہ دوم نے رسول سے کہا، یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء۔ مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب نے بھی گواہی دیں گے، ان کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، انت احب الی من کل شیء، اے اللہ کے رسول، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، توجہ رکھیے گا، بس چند دقیقوں میں بات کو سمیٹوں گا۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، الا نفسی، میں اپنی جان آپ کو قربان نہیں کر سکتا، صحیح بخاری میں لکھا۔ خلیفہ دوم نے فرمایا، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کو قربان کر دوں گا لیکن اپنی جان قربان۔ یہ حدیث اگر میں آج پڑھوں 2023 میں کہتے تو انہیں صحابہ کر دی، بھائی امام بخاری نہیں کیوں، ان کو پکڑیے، بینڈ لگائیے صحیح بخاری کے اوپر۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ یا عمر لا یکون العبد مؤمنا حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومن ابیہ ومن ولدہ ومن مالہ وسائر الناس اجمعین۔ اے عمر، بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ اور اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ یہ ہم پڑھیں تو کہتے ہیں جی ہمارے صحابہ کے خلاف بولا، چیخیں نکل جاتی ہیں، شور شرابہ ہو جاتا ہے، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں ایک دو مثالیں
بات تفصیلی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کوئی لفظ بھی ضائع نہ ہو. یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ آیا اصحابی کالنجوم کے بعد مسلمانوں نے بنایا. الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. اور یہ نعرہ بلند کر کے عربستان سعودی میں چند گھنٹوں کے اندر 70,000 لوگوں کے گلے کاٹے گئے، خون بہایا گیا. اس میں صرف شیعوں کے گلے نہیں کاٹے گئے، تاریخ اہل سعود پڑھیے، سنی مسلمانوں کے گلے بھی کاٹے گئے بلا تفریق. شیعہ سنی تاریخ اہل سعود موٹی سی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا میں نے مطالعہ کیا. دیکھا تو میں انہوں نے تو شیعہ سنی کچھ نہیں دیکھا، جو بھی ان کے عقیدے کے خلاف ہے وہ کافر ہے. سب کے گلے کاٹ دیے کہ جی صحابہ کا احترام نہیں کرتے، جو جس کو ہم مانے اس کو تم مانو. اچھا ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے. صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، احادیث حوض پورا چیپٹر ہے، علماء واقف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم حوض پر ہوں گے، وہاں نبی ایک عجیب و غریب منظر دیکھیں گے، صحیح بخاری نے کوٹ کیا ہے. اور جب وہ منظر دیکھیں گے اس منظر کے بارے میں نبی فرمائیں گے ان اناسا من اصحابی یؤخذ بهم ذات الشمال، میرے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو، یہ اصحاب یمین سے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں. داہنے ہاتھ والوں کو جانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں، سب جنتی ہیں. اور بہنے ہاتھ والے کون ہیں؟ جہنمی. صحیح بخاری میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا. توجہ، میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، لے جایا جا رہا ہوگا پکڑ کے. فاقول، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، نبی پکاریں گے میرے صحابہ میرے صحابہ. فیقال، آواز آئے گی، ندا آئے گی، انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، اے اللہ کے نبی جب سے آپ انہیں چھوڑ کے گئے ہیں یہ الٹے پیروں واپس پلٹ گئے. صحیح بخاری نے صحابہ کو مرتد کہا. بند کرو صحیح بخاری، اگر توحید صحابہ کی بات کرو یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ مرتد بھی ہیں، صحیح بخاری کہہ رہی ہے کہ صحابہ جہنم میں بھی. آپ نے بل کہیں صحیح بخاری کے خلاف تو پیش نہیں کیا ہے، آپ نے بل کہیں اپنے آپ کے خلاف تو پیش نہیں کرتی. آپ کو معلوم ہے نہیں آپ نے کیا بل پیش کیا ہے. ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، یہ قومی یکجہتی ایک شکل اختیار کر گئی. جو نبی پر شک کرے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ صحیح بخاری حضرت عمر خلیفہ دوم نبی کی خدمت میں پہنچے. الست نبی اللہ آقا، یا رسول اللہ کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ نبی نے فرمایا ہاں برحق نبی ہوں میں. یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ یہ سوالات ہو رہے ہیں. میں مختصر کروں، حدیث طویل ہے. اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے بتا دیا کہ میں حق پر ہوں، رسول نے بتا دیا کہ ہم حق پر ہیں. اس کے بعد خلیفہ اول کے پاس روانہ ہوئے، خلیفہ دوم حضرت عمر ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا رسول، تم بتاؤ سچ کہہ رہے تھے نہیں کہ صحیح بخاری. صحیح بخاری میں یہ جملے موجود ہیں کہ رسول کے یہ کہنے کے بعد کہ میں رسول برحق ہوں، خلیفہ دوم گئے خلیفہ اول کے بعد کہ آپ بتا دیجئے کہ رسول حق پر ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ڈانٹ کر کہا، اب میں وہ تعبیر استعمال نہیں کروں گا، ہمارے خلاف فائر کرتے، انہوں نے ڈانٹ کر کہا عربی تعبیر، ایھا الرجل انہ رسول اللہ علی حق. اللہ کے بندے اوئے حق ہے بھائی، رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا بھائی؟ یہ جسارت ہم نے نہیں کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے امام، انہوں نے فرمایا وَكَمْ لَهُ نَذِيرٌ. صلح حدیبیہ میں کیسے شک کیا؟ تاریخی حوالے سارے کے سارے موجود ہیں. ایک صحابی ہیں جن کو عالم اسلام صحابی کہتے ہیں، ہم تو صحابی نہیں کہتے، جنہوں نے شراب پی اور خلیفہ سوم حضرت عثمان نے ان پر حد جاری کی. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی پیروی کرو تو تم نجات پا جاؤ گے. تو اگر آج معاشرے میں مسلمان شراب پی رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہم صحابی کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ باتیں ساری کی ساری نکلیں گی کہاں سے؟ صحیح بخاری سے. سارے کے سارے حوالے کہاں سے نکلیں گے؟ کتنے صحابہ نے ایک دوسرے کو نبی کے سامنے گالیاں دی. وہ گالیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں. وہ کتابیں مملکت خداداد پاکستان میں کھلا کھلا بک رہی ہیں. آپ نے جب اس کا سد باب نہ کیا تو اس مملکت میں کتابیں لکھی گئی.
رشید ابن رشید سیدنا یزید ملعون جو پلید ابن پلید ہے اس کو کہا جا رہا ہے کیا؟ رشید ابن رشید۔ یہ تشیع نے بدماشوں کا رستہ روکا ہوا ہے۔ ہم امیر سلام اللہ علیہ کی اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں جو حسنین کریمین کو فرمائی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ ظالم کی دشمنی کی خاطر دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کیا ہے۔ آخری جملہ، بات کو طویل نہیں کروں گا، اس بل کو اپنی طرف سے اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے مسترد کرتے ہیں، مردود قرار دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس بل کے اوپر، اور ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام وہ صحابہ کرام جن کے دل میں علی علی دھڑکتا ہے ان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس صحابی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو۔ ہر وہ شخص جو غیرت سے عاری ہو، ذلت جس پر طاری ہو، اچھوں کی جس سے مماری ہو، بروں سے پکی یاری ہو، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے۔ ملا ہے وہ آپ کی سماعت اپنس کروں گا۔ جس کو ذرہ نہ جذبوں کا احساس ہو، میں اسی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جس کو ذرہ نہ جذبوں کا احساس ہو، جس کے ہاتھوں شرارت کا بل پاس ہو، جس کو ذرہ نہ جذبوں کا احساس ہو، جس کے ہاتھوں شرارت کا بل پاس ہو، اس کی تحریر کو، اس کے عنوان کو، اس بکاؤ قلم اور قلمدان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس بکاؤ قلم اور قلمدان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جس جگہ پیڑ نفرت کا پھولے پھلے، جس جگہ پیڑ نفرت کا پھولے پھلے، فصل بغض علی جس زمیں پر رگے، فصل بغض علی جس زمیں پر رگے، شرم میں ڈوبے ہوئے ایسے میدان کو، ایسے کھیتوں کو اور ایسے کھلیان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ جو علی دشمنی میں رہا ہو صدا، جو علی دشمنی میں رہا ہو صدا، جس کا دشمن نبی، جس کا دشمن خدا، اس عدو علی نسل شیطان کو، نسل مروان کو، فضل رحمان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ نسل مروان کو، فضل رحمان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ قتل ہوں جس کے کہنے پہ شیعہ جمع، قتل ہوں جس کے کہنے پہ شیعہ جمع، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، دشمن دین کے اس مہربان کو، اس حکومت کو اور اس کے اعلان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس حکومت اور اس کے اعلان کو میں نہیں مانتا۔ میں پیش کرتا ہوں سرکار۔ قتل ہوں جس کے کہنے پہ شیعہ جمع، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، شر پسندوں کی جس کے ہو منہ میں زباں، دشمن دین کے اس مہربان کو، اس حکومت کو اور ان کے اعلان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس حکومت کو اور اس کے اعلان کو میں نہیں مانتا۔ سرکار سماعت کیجئے گا، اس بل میں کون کون لوگ شامل ہیں، آپ کی سماعت کو نظر کر رہا ہوں۔ شاعر صرف اشارہ دے سکتا ہے، پہنچنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ جس میں تل نہ سکے حب آل نبی،
جس میں تل نہ سکے حب آل نبی، جس میں تولی گئی ہو صدا تیرگی، جس میں تل نہ سکے حب آل نبی، جس میں تولی گئی ہو صدا تیرگی، خون میں ڈوبے ہوئے ایسے اوزان کو، اس جماعت کو اور اس کی میزان کو میں نہیں مانتا، اس جماعت کو اور اس کے میزان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، جس کے پیچھے امیہ صفت ذات ہو، جس کے پیچھے امیہ صفت ذات ہو، جس کی بنیاد میں خون سادات ہو، جس کے پیچھے امیہ صفت ذات ہو، جس کی بنیاد میں خون سادات ہو، اس عمارت کو اور اس کے اعلان کو، اس عمارت کو اور اس کے اعلان کو، اس اسمبلی کو اور اس کے ایوان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اس اسمبلی کو اور اس کے ایوان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ سرکار آخری بندہ آپ کی سماعت کو نذر کروں گا، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم اور قلم بیچنے کو سجائے قلم، جو خلاف عدو نہ اٹھائے قلم اور قلم بیچنے کو سجائے قلم، مرزا ایسے بکاؤ قلمدان کو، ایسے شاعر کو اور اس کے دیوان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ یقین مانیں کہ جس انداز سے یہ نظم سنی گئی اور پڑھی گئی، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ نظم ایک قومی نظم بنے گی، اور انشاءاللہ کراچی سے آج یہ اٹھنے والی آواز ہو سکتا ہے افرادی حوالے سے قلیل ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ نظریہ، یہ فکر جو علماء کرام نے چند دنوں پہلے اس پر گفتگو کرنا شروع کی، ہمارے قائدین نے، مہدی بھائی جس طرح آپ نے دیکھا کہ قائد ملت جعفریہ حضرت سرکار علامہ ساجد نقوی اور ان کی پوری جماعت نے جس انداز سے اس کو ٹیک اپ کیا، وحدت المسلمین، آئیو، جعفریہ آرگنائزیشن اور دیگر تنظیمیں جو اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہ کسی تنظیم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کسی انجمن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کسی ایک ذاکر، ایک خطیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملت تشیع کا بھی صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت باریکی سے، بہت خاموشی سے اور بہت طریقے سے یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ایک آدمی 300 کے ایوان کو پلٹ کے پھینک دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک آدمی ایک جماعت کا موجود ہے، وہ بل پیش کرتا ہے، کسی بھی جماعت میں یہ جرت نہیں ہوتی، کسی بھی پارلیمنٹیرین میں، کہ وہ اس کے لیے اس کو روکے، اس پر ڈیبیٹ کرے، اس پر بحث کرے۔ تو پھر میں تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سب نے اسی طرح مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کیے رکھا تو پھر وہ نہ ہو جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملت تشیع پھر اس سیاست سے جب برات حاصل کرے گی تو آپ کا ایوانوں میں پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔
جناب رحمانی صاحب کے فرزند یہاں تشریف فرما ہے حسین شاہ. ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے لیکن ہمارے مذہب سے ضرور ہے، کیونکہ مذہب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مذہب اہل بیت. مذہب اہل بیت کا جو بھی محب ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں حسین شاہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں آ کر منقبت پیش فرمائیں. جناب حسین شاہ. لیکن منقبت پڑھنے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. وہ لاکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں. دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ ہو حج کا احرام. دل میں ہو بغض علی اور بدن پہ ہو حج کا احرام. یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، تیرا طواف نہیں. یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ تیرا طواف نہیں. ایک بار باواز بلند حضور اور ان کی آل پر درود شریف پڑھ لیجیے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں اور اصحاب کن نجوم کا ارشاد بھی بجا. اصحاب کن نجوم کا ارشاد بھی بجا. مگر سب سے بلند ہے جو وہ ستارہ علی کا. سب سے بلند ہے جو وہ ستارہ علی کا ہے. اور آیا تھا نا ایک بدبخت میرے مولا کے مقابلے میں، اس کا حشر کیا ہوا؟ شاعر کہتے ہیں مرغب دونی میں گئے سرے مقتل پڑا ہوا. مرغب دونی میں گئے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی یاد. اور وہ شعر جو آغا صاحب کو بہت پسند ہے وہ آخری شعر پیش کر رہے ہیں. ایک بار میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. منظر فضائے دہر میں اور آثار پڑے کے مگے دیے دورہ کا یوں لگا. آثار پڑے کے مگے دیے دورہ کا یوں لگا. جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا. جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں. جناب حسین شاہ کو آپ نے سماعت فرمایا اور مومنین کرام بہت تیزی سے وقت اپنے آخری مرحلے کی جانب
بڑھ رہا ہے. جعفریہ آرگنائزیشن کے چیئرمین جناب عسکری دیوجانی یہاں تشریف فرما ہے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. ہم نے اس کنونشن میں تمام تنظیمات کے چیدہ لوگوں کو، ان کے عہدیداران کو، ان کے لوگوں کو یہاں مدعو کیا تھا. جناب میسمی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے، چونکہ وہ اسلام آباد میں ہیں لیکن شاید تھوڑی دیر کے بعد جو ہے راجہ ناصر صاحب بھی ایک 3 سے 4 منٹ کا خطاب جو ہے یہاں فرمائیں گے اور انہوں نے تائید کی ہے. اور شاہ نقوی صاحب کو ایک تہنیتی پیغام بھی بھیجا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا، آپ سے گفتگو بھی ہوگی. میں عظیم جاوا صاحب جو انجمن در بطول سے، ہم نے شباب المومنین سے، ان کے چیئرمین کو بھی، ہم نے کوئی بھی ایسا وہ نہیں چھوڑا ہے جس کے اندر کوئی یہ کہہ دے کہ یار ہمیں نہیں بلایا. جو بھی مولا علی کا محب ہے، جو بھی اہل بیت کا محب ہے، جو بھی ماتمدار ہے، ہم نے ایک ایک آدمی کو یہاں بلایا کیونکہ یہ ملت کا مسئلہ ہے، یہ قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے. اسی لیے ہم نے کسی شخص کو، کسی فرد کو چھوڑا نہیں ہے. میں ملتمس ہوں جناب عسکری دیوجانی سے، جعفریہ آرگنائزیشن کے چیئرمین تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ممبر مرکزی تنظیم عزاداری سپریم کونسل کے ممبر ہونے کے ناطے اور چیئرمین جعفریہ آرگنائزیشن ہونے کے ناطے میں شکر گزار ہوں مرکزی تنظیم عزاداری کا، جنہوں نے یہ پروقار احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کی وجہ ایک متنازع ترمیمی بل ہے جو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اس لحاظ سے کہ ہمیں مجبور کیا جائے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کی عزت کریں. تو سب سے پہلے تو میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے عمل کیوں کرتے ہو کہ جس سے عزت کروانے کی ضرورت پیش آئے؟ ہم کبھی آج تک ہمارا کوئی بندہ کسی پارلیمنٹ میں یا کسی بھی ادارے میں اہل بیت علیہ السلام کی عزت کروانے کے لیے نہیں کیا ہے. تمہیں ایسے کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ تمہیں جانا پڑتا ہے لوگوں کے دروں پر بل پاس کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی عزت کی جائے؟ جو ہم قطعی نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں. جو اہل بیت کا مخالف ہے یا اہل بیت کو اگر کسی طرح کی ایذا یا تکلیف پہنچائی ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں، لیکن کبھی اس کی تعظیم نہیں کر سکتے. دوسری بات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بل ممبران قومی اسمبلی کے تھرو پیش کیا جاتا ہے. اسپیکر صاحب اس پر بحث کر رہے تھے اس بل کے بارے میں. اگر اسپیکر صاحب اور ممبران قومی اسمبلی تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن شریف کی کچھ آیتیں نکال لیتے یا احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے تو بھی یہ بل پیش کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی. ہم واضح طور پر وفاقی پارلیمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ اپنے طور کیجئے. ہم یہ آپ کے فیصلہ کسی صورت نہیں مانتے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا خون دینا پڑے یا ہمیں اپنی سانسیں روکنی پڑے. آخری دم تک ہم اس بل کے لیے لڑتے رہیں گے اور اسے منظور نہیں ہونے دیں گے. والسلام علیکم. نہیں، عسکری صاحب نبی تلی اس لیے تقریر کرتے ہیں اور انہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس امام عسکری کے نام نامی سے ہے کہ جس کا نام خود ایک فوجی ہے، اور ایسے فوجی اپنے بیٹی کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کے نظریے کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم نے آج تک کسی صحابی کو برا نہیں کہا، اور علماء کی موجودگی میں ہم ایک دفعہ پھر یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی صحابہ کو برا نہیں کہا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کسی برے کو بھی صحابی نہیں کہا. میں جناب کرم علی حیدری جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. اعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور غیور مجمع ہے. علماء کرام اور دیندار تشریف فرما ہے. نقطہ اس طرف توجہ ہم دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ کس صحابی کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا. نہیں معلوم کون سے اہل بیت کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا. تاریخ بھری پڑی ہے کہ مولا علی جیسے صحابی کی توہین کی گئی, کسی نے کچھ نہیں کہا. اہل بیت میں سے مولا حسین علیہ السلام جیسے امام کو قتل کیا گیا, بنات رسول اللہ کو قیدی بنایا گیا, وہاں پہ کسی کا قلم نہیں اٹھا. کچھ ایسے بے حوصلہ, بے دین, بے شریعت لوگ ہمارے ملک عزیز پاکستان کا مذاق اٹھانے کے لیے اسمبلی میں آئے کہ یہ بل بنایا جائے. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا مذاق بنایا ہے. جناب کرم علی حیدری کو آپ نے سماعت فرمایا اور مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حیدرآباد سے یہاں تشریف لائیں اور میں تنظیم عزاداری پاکستان کے تمام عہدیداران, تمام ممبران, خاص طور پر ان کے سیکرٹری جنرل جناب عباس حیدر زیدی, صدر جناب حسن نقی, جنہوں نے اس نازک وقت میں, نازک موقع پر ایک بہت ہی اہم نقطے پر اپنی تنظیم کو قومی بقا کے خاطر سب سے آگے پیش کیا. اور کراچی میں آج یہ پہلا عوامی اجلاس ہے, عوامی کنونشن ہے, جو نقطۂ آغاز بنے گا انشاءاللہ ایک قومی تحریک کی طرف. اور یہ قومی تحریک جب تک اس بل کو مسترد نہیں کرا لیتی, ہم اس کے آئینی, قانونی, اخلاقی, دینی تمام نکات کو بحث کر رہے ہیں. علماء اس پر کام کر رہے ہیں, ہمارے وکلاء اس پر کام کر رہے ہیں, ہمارے قانون اور پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ملت تشیع کو اس پر خوشخبری ملے گی. اور اگر اس طرح حل نہیں ہوا تو پھر ہم گردن کٹانا جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ پھر ہمارے ہی خون سے اسلام کی تاریخ لکھی گئی ہے. میں ملتمس ہوں جناب ایس ایم نقی سے, صدر مرکزی تنظیم عزاداری وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سامنے آگاہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام علماء کرام اور حاضرین السلام علیکم. یا علی مدد. آج ہم سب یہاں ایک ایسے بل کی مخالفت کے لیے جمع ہوئے ہیں جو صحیح طرح سے ڈیفائن نہ ہونے کے سبب بڑے فساد کا باعث بن سکتا ہے, جس سے شیعہ سنی کوئی محفوظ نہیں ہوگا. جس طرح بلاسفیمی لا کو لوگ بے شرمی سے اپنے ذاتی مقاصد اور ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, جیسے مشل خان اور سری لنکا مینیجر کی ٹریجڈیز سے آپ سب واقف ہیں, اس طرح اس بل کے پاس ہونے سے صرف بے قصور جانوں کا ضیاع ہوگا, کیونکہ انتہا پسند ٹولے کو اس کو مس یوز کریں گے. انہوں نے تو گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر تک کو نہیں چھوڑا, تو عام انسان کہاں محفوظ ہوگا. لوگوں کے جان و مال اور عزت کی حفاظت اسلامی ریاست تو کیا ہر ریاست کی ذمہ داری ہے. میں کوئی عالم دین نہیں, مگر اتنا جانتا ہوں کہ شریعت کے قانون قرآن اور سنت سے ہی ملتے ہیں. اگر نئے دور میں کوئی نیا مسئلہ ہو تو اجماع اور قیاس کیا جاتا ہے, جو کہ امت مسلمہ کے عالم فیصلہ دیتے ہیں, مگر کوئی ایسا اجماع یا قیاس قابل قبول نہیں جو قرآن یا حدیث کے مخالف ہو کرے. اس پر سب کا اتفاق ہے.
آپ اگر مسلمان ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر آپ کسی کو نہیں سمجھ سکتے۔ ملا اگر 1400 سال بعد بیٹھ کر حدیث رسول کو نظر انداز کر کے اپنے فیصلے مسلط کریں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ہمارے نزدیک یہ توہین رسالت ہے۔ ہمارے نزدیک مومن وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول مومن کہے، اور منافق وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول منافق کہے۔ ہم رسول اللہ کی بات کے اوپر کسی کی بات نہیں رکھ سکتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی تمام مشہور کتب میں یہ روایت متواتر آئی ہے کہ سوائے منافق کے علی سے کوئی دشمنی نہیں رکھ سکتا، اور سوائے مومن کے علی سے کوئی محبت نہیں رکھ سکتا۔ یہ اصول ہم نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے، جو اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر بات ہی نہیں کرتے۔ جن جن لوگوں نے مولا علی سے بغض رکھا، ان سے جنگیں کی، ان کے اوپر ممبروں اور مساجدوں میں لعنتیں بھیجوائی، ہم ان کو صحابہ نہیں مانتے۔ یہ صحابہ کی توہین ہے۔ صحابہ تو جانثاران رسول ہیں، ان کا مرتبہ ان کے اعلیٰ کردار اور تقوی کی وجہ سے بہت بلند ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور فقریہ اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے تھے۔ اور کیوں نہ کہتے جب اللہ اور اس کے رسول نے امام حسن اور امام حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا اور کہا کہ ان کے والد گرامی یعنی مولا علی ان سے بھی افضل ہے، تو پھر یہ طے ہو گیا کہ سوائے نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں۔ ان کو کل ایمان کہا اور نفس رسول کہا۔ جو لوگ جنت کے سرداروں پہ لعن طعن کریں، ان کو بے دردی سے قتل کریں، ان کے جنازے پہ تیر برسائیں، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں، ان کے سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھائیں، ان کی ماں فاطمہ الزہرا جو کہ تمام عورتوں سے افضل ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کو تکلیف دیں، تو جن کے بارے میں مشہور حدیث ہے فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہمارے نزدیک ایسے لوگوں کو حضور کا صحابی کہنا ہی توہین صحابہ ہے۔ اور سورہ منافقون بھی یہودیوں یا مشرکوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ صحابہ اکرام کے بیچ میں چند کالی بھیڑوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اصحابہ رسول سر آنکھوں پر، مگر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا اپنی اولاد پر درود بھیجنے کے لیے۔ رسول نے اپنی آل سے نہیں کہا تھا کہ وہ صحابہ پر درود بھیجے، سب کو ان کے مقام پر رکھے۔ آخری خطبے میں بھی رسول اللہ نے ایک بار پھر حدیث سے ثقلین یاد دلائی۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد دہانی کے لیے میں اس کو کوٹ کروں گا صحیح بخاری سے۔ اے لوگوں میں تم میں 2 گرا قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے لوگوں میں تم میں 2 گرا قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ مجھ سے کوثر پر ملو گے، اور وہ ہے قرآن، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا میرے اہل بیت سے خبردار، میرے اہل بیت سے خبردار، میرے اہل بیت سے خبردار۔ تو اس حدیث پر وہ کون مسلمان تھے جنہوں نے عمل نہیں کیا؟ رسول اللہ نے 3 مرتبہ اپنے صحابیوں کو کیوں خبردار کیا؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل ان کو خبر دے چکے تھے کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد امت ان کے خون اور ان کے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ بریلوی اور دیوبندی دونوں مسالک کے مشہور علماء اپنے ویڈیو کلپ میں اہل بیت کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بیان کر چکے ہیں اپنی ہی کتابوں سے۔ ڈاکٹر طاہر قادری اور مولانا طارق جمیل اس میں سر فہرست ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ یزید ابن معاویہ کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور اس کے کالے کرتوتوں پہ پردے ڈالنے کی کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان کے بچوں کے قاتلوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ لہذا اس بل میں ایسے
ایسے حضرات کو شامل نہ کیا جائے جنہوں نے رسول کے اہل بیت سے دشمنی کی. ہم پر گمراہ لوگوں کی تعظیم فرض نہیں. جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ نہیں جڑیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ تو رسول اللہ کے الفاظ ہیں جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتے. جو اجماع سنت سے ٹکرائے وہ رد ہو جاتا ہے، لہذا ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہاں، وہ صحابہ اکرام جو قرآن اور اہل بیت دونوں سے وفادار رہے تھے، ان کی توہین گناہ عظیم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گی. رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ حضرت علی کے خلاف بات کرتے تھے، جس پر آپ ناراض ہو کر منہ پھیر لیا کرتے تھے، مگر کسی کو عمر قید یا کوئی اور سزا نہیں دی. نہ قرآن میں اس کی کوئی سزا ہے، تو آپ یہ بدعت کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کچھ سزائیں آخرت میں ملنا ہے، انہیں اللہ پر چھوڑ دیں، یا بالکل صحیح طریقے سے ریوائز کریں جس کے تمام مسالک کے علماء متفق ہوں اور کسی بھی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، چاہے وہ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو. یاد رکھیے، ہم جناح کے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ہر انسان کو اپنے مذہب و مسلک کو فالو کرنے کی پوری آزادی ہے. پاکستان زندہ باد. جناب ایس ایم نقی نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ پاکستان پائندہ باد، اس میں تو شیعوں کا بچہ بچہ اس پر یقین رکھتا ہے، اور کوئی اس وطن کے لیے جان دے یا نہ دے. محمد علی نے یہ گھر بنایا تھا، تو محمد علی کے بنائے ہوئے گھر کو ہم برباد تو نہیں ہونے دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ محمد علی کے گھر میں آج وہ گھسبیٹیے آ گئے جو کل تک قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے. محمد علی جناح کی پاکستان میں وہ گھسبیٹیے آ گئے. تاریخ، چونکہ مجھے قبلہ بہت منع کرتے تو میں احتیاط کرتا ہوں، بولتا نہیں، ورنہ وہی جماعت جس نے یہ بل پیش کیا ہے اس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، اور ان کے ایک جماعت کے ایک بڑے آدمی نے کہا تھا کہ ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم. ہم تو تاریخ کے ایک ایک گوشے سے واقف ہیں، لیکن ہم مولانا مودودی صاحب کا ہمیشہ اس لیے احترام کرتے ہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ کے بہت سے داغ دھو دیے ہیں. برائے کرم ان کی جماعت کے لوگ ان کے اس عظیم کارنامے کو اپنے اعمال سے سیاہ کارناموں میں تبدیل نہ کریں. میں جناب غفران مشتبہ تنظیم اعضاء کے سربراہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب یہاں پیش فرمائیں، اور یقیناً ان کا خطاب جو ہے وہ اہم خطاب ہوگا. السلام علیکم. تحفہ عالی مدد. تمام علماء کے موجودگی میں میرا بولنا تو بڑا مشکل کام ہے، مگر مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں بولنا واجب ہے. اب یہ جو بل ہے یا بلہ، یہ ڈیسائیڈ کرے گا. جیسے بلہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، یہ بل پاکستان کو نہ کھا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب سارے عقائد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان میں محمد رسول اللہ پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے. ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہم جیسا ہے، ایک کہہ رہا ہے نور جیسا، ایک کہہ رہا ہے کچھ اور. تو پہلے اسٹارٹ سے ہمیں رسول اللہ سے اسٹارٹ لینا چاہیے. صحابہ تو بہت دور ہیں، اور رسول کے بعد پھر اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بعد صحابہ آتے ہیں. اور صحابہ کو تو ہم برا کہتے ہی نہیں ہیں، بس آپ بروں کو صحابہ کہتے ہیں. اس مسئلے کو اگر آپ سیدھا کر لیں،
اگر یہ مسئلہ بگڑے گا تو صحابہ تو دور کی بات، آپ کو ان کو مسلمان پروف کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ اگر یہ کورٹ میں جائے گی تو یہ سارے جو ہے نا مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو ان سب نے وہ سارے کام کیے جس سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے تنظیم آزاداری پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ ناصر عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الفتنۃ اشد من القتل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز سخن میں آپ تمام بزرگوں کی جو یہ کاوش اور کوشش ہے، قبلہ جناب مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور ان کے رفقاء اور باقی جتنی انجمنیں اور تنظیمیں وہاں موجود ہیں، اس اقدام پر تحسین کے لائق ہیں اور شکریہ کے بھی لائق ہیں۔ آپ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا وطن گزشتہ 4-5 دہائیوں سے فتنہ گروں کے نشانے پر ہے، جس کے نتیجے میں اس پاکستان کو جو مسلم پاکستان تھا، کوئی مسلکی پاکستان نہیں تھا، اگر کوئی شیعہ پاکستان بناتا یا سنی پاکستان بناتا، کوئی مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کرتا تو یہ پاکستان کبھی نہیں بننا تھا، یہ مسلم پاکستان تھا۔ لیکن 4-5 دہائیوں سے، بالخصوص ضیاء الحق کے دور سے، اس ملک کو مسلکی پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تکفیر اسی لیے تھی، دہشت گردی بھی کا ایک ہدف یہی تھا، اور اس میں ہمارے حکمران بالخصوص ہماری اسٹیبلشمنٹ ملوث رہی ہے۔ کوئی سیاسی حکمران قاتل نہیں پالتا اس طرح سے، لشکر نہیں بناتا اس طرح سے جس طرح سے بنائے گئے تکفیریوں کے لشکر۔ یہ اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، یہ امریکہ کے ساتھ مل کر، آل سعود کے ساتھ مل کر اور پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ خطرناک فتنوں کے منصوبے بنائے اور ہمارے ملک کو تباہ بربادی کی طرف، تباہی اور بربادی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں۔ یہ حالیہ بل بھی اسی مجرمانہ ذہن اور سوچ اور منصوبوں کا تسلسل ہے۔ لہذا پاکستان کے حکمران یہ سن لیں، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، ہم کسی کو بھی اس پاکستان کو مسلکی پاکستان نہیں بنانے دیں گے۔ جو بھی مسلکی پاکستان بنانا چاہتا ہے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے، وہ خائن وطن ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ لہذا ہم سب کو بیدار رہنا ہوگا۔ حساس ترین مرحلے میں ہمارا وطن ہے۔ 15-20 بندوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر ان کی موجودگی میں یہ ترمیمی بل پاس کروانا اور یہ کہنا جی یہ اتفاق رائے سے پاس ہو گیا ہے، یہ اتفاق رائے تاریخ میں بھی ایسے اتفاق رائے ہوئے ہیں، 1 کا اتفاق، 2 کا اتفاق، 3 کا اتفاق بھی اجماع قرار پایا ہے۔ یہ فتنہ گھروں نے کام کیا ہے۔ جماعت اسلامی بھی قابل مذمت ہے، وہ بھی جواب دہ ہے، وہ بھی بتائے کہ ان کے ممبر نے، ان کے نمائندے نے کیسے کیا، ان کو پوچھنا چاہیے، ہمیں جواب دینا چاہیے ان کو ہمیں۔ لہذا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی ہو۔ یہ فتنہ گھروں کا بل پاکستان میں ایکسٹریمزم کو لائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاور اختیارات کا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے،
हम ये पाकिस्तान किसी मुफ्ती की फिक्र पाकिस्तान नहीं बनने देंगे कि कोई मुफ्ती आए और अपनी सोची सच्ची राय को समझे कि मैं पाकिस्तान में ठोस दूंगा, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान के अहले तशय्युओ भी और फकत अहले सुन्नत जो समझदार भी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, जीबी से लेकर कराची तक सारे के सारे सरापा एहतजाज है। और ये बिल इसीलिए पेश किया गया है, इसीलिए पास कराया गया है ताकि पाकिस्तान में फिरका वारियत फैले, गली गली कूचे कूचे में फिरका वारियत और इख्तिलाफात और नापसंदी हो, कत्ल वारतगरी हो। हमें इसका रास्ता रोकना होगा। हमारी अहले सुन्नत भाइयों के उकला से भी ये गुजारिश है कि इस फितरे को समझे। आप देखिए, आपने चंद दिन पहले कराची में नहीं सुना एक आदमी एक क्रिश्चियन खातून को थ्रेट कर रहे एयरपोर्ट के ऊपर कि मैं तुम्हारे बारे में कहूंगा कि तुमने तौहीन रसालत की है और फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो पहले भी इस तरह के कवानीन उनका मिसयूज किया गया है, गलत इस्तेमाल किया गया है, हमें निशाने पर रखा गया है। ये जितने भी बिल बनाए जाते हैं, कभी हमारी रोजानी को महदूद करने के लिए, कभी हमारी मजहबी ताकत को तोड़ने के लिए, हमें आइसोलेट करने के लिए, हमें तनहा करने के लिए ये फितरे खड़े किए जाते हैं। और ये पहले भी गुमराह नाकाम रहे हैं। क्या तुमने हमारे शहीद करके हमें आप दीवार से लगा सके, हमारी जिंदगी को लिमिटेड कर सके, हमें आइसोलेट कर सके? हरगिज़। ये कौतल लोग वो अकल जो आशुराई अकल है, जो करबलाई अकल है, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये हकीकत पक्ष लोग, ये घुसपैठिए। लिहाजा हम आपके साथ हैं, पूरे वतन में आपके साथ हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज है, बेचैन है, मुस्तरब है। और हम अपने पाकिस्तान के अवाम से भी कहते हैं कि हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मकसद को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम यतीमान आले मोहम्मद को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, हम कट जाएंगे, हम सब कुछ फिदा कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुन ले हुक्मरान, ये एस्टेब्लिशमेंट भी सुन ले, इनके सियासत भी है, ये सियासत वाले भी सुन ले कि हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे और इस खियानत का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ये वतन हमारे बाप-ओ-अजदाद ने बनाया है, हमारे असलाफ ने बनाया है, तो हम हमारा वतन है, हम इसके वारिस हैं और हम किसी गंदे खेल करने वाले को, गंदे आदमी को ये खियानत नहीं करने देंगे। इनका रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया, अल्लामा शेर से नबी साहब का शुक्रिया, बाकी जितने बुजुर्गान में आप तशरीफ फरमा है सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और इंशाअल्लाह फतह हक की है, फतह सच की है, फतह करबला वालों की है, फतह हुसैनियों की है और यजीद के मुकद्दर में शिकस्त की शिकस्त है, जिल्लत और रुसवाई है। और इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि किस तरह हक का बोलना होगा। ये अल्लाह का वादा है, जाल हक व जाल बातिल, इल्ला अल बातिल काना ज़हूक़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोमिनीन इकराम, मैं तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान की जानिब से, उनके सदर की जानिब से, वो सरपरस्त आला जनाब अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब की जानिब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इंतहाई शुक्रगुज़ार और उनके हक़ में दुआ गो हूँ कि बीबी सैयदा उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ और उनकी क़यादत और ख़ास तौर पर उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता हो। मोमिनीन कराम, आप जिस तरह देख रहे हैं कि इस वक्त मिल्लत तशय्युओ की जितनी भी तंजीमात हैं उनके नुमाइंदे और उनके सरबराहान यहाँ मौजूद हैं। इस इजलास को कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी की मुकम्मल तायद हासिल है। इस इजलास को वहदतुल मुस्लिमीन की मुकम्मल तायद हासिल है जो आपने अभी सुनी। इस इजलास को ISO, IO समेत शिया डेमोक्रेटिक अलायंस,
جعفریہ آرگنائزیشن، جعفریہ الائنس، تنظیم اعضاء اور تنظیم اعضاء سے متعلق تمام گروپس جتنے بھی ہیں، تمام اسکاؤٹس، ان کی یہ تائید حاصل ہے۔ اور اگر ان سب کی تائید حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ اس کو جناب سیدہ کی تائید حاصل ہے، اور جناب سیدہ کی تائید اس وقت تک ہر اس پاک اجتماع کو تائید حاصل ہوتی رہے گی جب تک آپ آل محمد پر اٹھنے والی کسی بھی انگلی کا جواب اس کا ہاتھ کاٹ کر دیں گے۔ اب اس سے قبل کہ میں اس خطاب کے لیے جس کے آپ سب منتظر ہیں دعوت دوں، صرف ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہم نے ڈیکورم یہ طے کیا ہے کہ یہاں سے ہاتھوں کی زنجیر بنے گی، اتحاد کا ایک پیغام جائے گا، لیکن وہ ہمارے صدر صاحب نے جس طرح اس کی ترتیب طے کی ہے اسی ترتیب سے ہوگا۔ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی، یہاں سے ایک اعلامیہ جاری ہوگا، وہ اعلامیہ انشاءاللہ پاکستان کی شیعہ قوم کی قومی تحریک کی ایک بنیاد بنے گا۔ جاگے ہوئے اس کفر کے فتنے کو سلا دو، جاگے ہوئے اس بغض کے فتنے کو سلا دو۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ زمانے کو بتا دو۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ زمانے کو بتا دو۔ حسرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین، سب مل کے کہو دوستو لبیک یا حسین۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا استقبال کریں، اور جتنے بھی حضرات باہر تشریف فرمائیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، تاکہ یہ حال یہاں پہ ایک ایک قرارداد، ایک ایک جملہ اور اتنی زور سے آواز لگائیں لبیک یا حسین۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ ہود میں اللہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اراکین سے پوچھ رہا ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ آج کا یہ پروقار، باشکوہ اور مکمل تاریخی بنیادی اجتماع جس عنوان پر بلایا گیا مرکزی تنظیم عزاداری کی جانب سے، تمام جماعتوں اور تمام عزائی انجمنوں کے صدور اور صاحبان بیاض اور صدر دستہ، سالار دستہ تقریباً موجود ہیں۔ میڈیا کے تمام احباب، ایجنسیوں کے افراد، اداروں کے نمائندگان یہاں دیکھنے آئے ہیں اور سننے آئے ہیں۔ میں ان کے توسط سے
پیغام دینا چاہوں گا اس بل کے بارے میں جسے انشاءاللہ بل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ملک میں کوئی ایسا بل، کوئی ایسی قرارداد، کوئی ایک ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا جو تشیع تسنن کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ یاد رہے، شیعہ قوم کا بچہ بچہ جب تک زندہ ہے یہ پاکستان یعنی پاکستان ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے 14 اگست کو قائم ہوا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے محمد علی اور فاطمہ کی جد و جہد سے بنا ہے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، وہ سرحدیں زمینی ہوں یا نظریاتی ہوں، دونوں سرحدوں کی حفاظت پاکستان کے رہنے والے ہر شہری پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ یہاں آئے ہوئے تمام احباب اور ہمارے میڈیا کے احباب یہ خبر پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، بتائیں گے، اور اس کا اعادہ یہ آج کا اجتماع کر رہا ہے کہ کل بھی جب پاکستان کو ہماری ضرورت تھی تو ہم تھے، آج بھی پاکستان کی ضرورت کے مطابق یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ اجتماع، یہ تحریک جو الحمدللہ تمام مرکزی تنظیموں اور تمام علاقائی تنظیموں کی مکمل تائید اور حمایت اور تعاون کے ساتھ پورے ملک میں جاری و ساری ہے، ایک بہت بڑا فورم تشکیل پا چکا ہے پاکستان کی سطح پر۔ میں تو کہتا ہوں مصیبت نعمت ہے اور ہمارا دشمن بے وقوف ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر اتحاد ہو جاتا ہے، اور ہمارا یہ اتحاد پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی اور اسلامی تعلیمات کے لیے بھی اور اقدار اسلامی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے بہت عرصے بعد علماء اکرام ذوی الحقوق ذوی الاحترام تشریف فرما ہے، بہت عرصے بعد ملی، قومی اور مذہبی یکجہتی کا منظر بنتے دیکھا ہے۔ الحمدللہ دوبارہ سے مذہبی یکجہتی کا منظر بننے جا رہا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک بات پر متفق ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سب سنی شیعہ، اس وقت جناب فیروز الدین رحمانی صاحب ہمیشہ یہ محبت فرماتے ہیں، آج بھی تشریف فرما ہے، اور آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ تقریباً 10 سے زیادہ اچھے بولنے والے، سمجھ رکھنے والے مفتیان اہل سنت نے اس بل کی مذمت میں اپنے بیانات ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ اس ملک میں آج کا یہ اجتماع ایک اعلامیہ بھی پریس کانفرنس کی صورت میں بھی پڑھ کے ہم سنائیں گے۔ آج کا یہ اجتماع ایک اعلان اور ایک فیصلہ اور ایک مکمل اطمینان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنے جا رہا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اور اس ملک میں کسی کے حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ ہمارے بنیادی حقوق کا ہے۔ جو باتیں ہو چکی میں اس کی تکرار نہیں کروں گا، اور جو اعلامیہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں کے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات آپ پر بھی واضح ہے کہ تکفیری جماعت کے ایک مشہور شخص نے اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ یہ بل انہوں نے بنوایا تھا، اور ان کے کہنے پہ اس اسمبلی میں پیش ہوا۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ
جو قانوندان اس وقت مشورے میں ہیں اور وکلاء ملکی سطح پر مشاورت کے عمل میں ہیں، وہ بہت ہی مطمئن ہیں. جس اسمبلی میں 25-26 سے زیادہ اراکین نہ بیٹھے ہوں، 350 کی سیٹوں کے اندر 25-30 لوگ بیٹھ کر ایک چور دروازے سے بل پاس کروا رہے ہوں، تو اس بل کی تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اور پھر ابھی سینٹ کا مرحلہ باقی ہے اور پھر صدر مملکت کے دستخط باقی ہیں. تو یہ تمام تر ہماری کوششیں اور جدوجہد اس حوالے سے بھی ہیں کہ اگر ایک فورم پر چوری کی گئی ہے تو دوسرے فورم پر امانت داری کی جائے اور اس مرحلے کو یہیں روک دیا جائے، اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے. یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم کیوں اس بل کو نہیں مانتے. اس کے لیے تھوڑا مجھے اجازت دیں کہ میں تکراری بات ہو جائے گی کہ یہاں بھی کہہ دوں اور وہاں بھی کہوں. ابھی ہم باہر جا کر پریس سے گفتگو کریں گے اپنے میڈیا کے دوستوں سے، تو میں وہاں ہماری پوری ٹیم کے ساتھ جناب ایس ایم نقوی صاحب کی ایک مرتبہ پھر ان کی قدردانی اور ان کے لیے دعا کہ انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ بہت کم 3-4 دن کے اندر سب کچھ جتنا کہہ سکے کر سکے وہ آج انتظام کیا. میں اپنے بیان کو اپنی ہی لکھی ہوئی ایک نظم پر مکمل کروں گا. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. عرض کر رہا ہوں کہ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نہ شر پیدا کر. آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ان کے احسان پر احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دگر پیدا کر. آپ کی توجہ ہے کہ الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، الجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اپنے آپ اور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے، خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. توجہ چاہوں گا کہ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. بس 2 شعر اور سنانا چاہوں گا کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. بھائی اس طرح کے بل مروان و یزید ہی کے لیے تو ہے، یہ کل کو یزید کو صحابی بنا دیں گے. یہ بل اس لیے بنایا جا رہا ہے، یہ کل کو عمر ابن سعد کو صحابی بنا دیں گے. مگر یاد رہے کہ جب تک اہل بیت کے چاہنے والے کا بچہ بھی زندہ ہے، ہم یزید کو اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں گے. سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. سر کٹانے کو ہو کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے حوالے سے ملت جعفریہ پاکستان کا قومی موقف. قومی یکجہتی کنونشن برائے رد فساد زیر اہتمام مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان. میں آپ تمام صحافی برادران کو
پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان کو اور سوشل میڈیا کے نمائندگان کو، اپنے دل کی اپنی پوری ٹیم، جناب ایس ایم نقی، جناب عباس صاحب، مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کی میزبانی میں آئے ہوئے تمام علماء کرام، تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان، عزائی، عزاداری، ماتمی انجمنوں کے نمائندگان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے شکریہ کے بعد ہم نے اس بل کے حوالے سے جو نکات قومی موقف کے طور پر ترتیب دیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، ملت جعفریہ پاکستان فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ نمبر 2، ہم فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے ذریعے آئین پاکستان کی دفعہ 298 میں ہونے والی ترمیم کو ملکی سالمیت، ملکی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالی اور اولیاء الہی، توہین رسالت، توہین صحابہ اور توہین اولیاء الہی ایک مذہبی مسئلہ ہے جس پر رائے دینے کا حق اسلامی تعلیمات کے حامل علماء کرام، مذہبی جماعتوں اور دینی اداروں کو حاصل ہے۔ نمبر 4، اسلامی نظریاتی کونسل، ملی یکجہتی کونسل اور غیر فعال متحدہ مجلس عمل، ان تینوں جماعتوں میں شامل شخصیات کی رائے حاصل کیے بغیر اس طرح کے بل کی منظوری وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 5، اس مسودے پر دستخط کرنے والی اسلامی تعلیمات، اس مسودے پر دستخط کرنے والے اسلامی تعلیمات کے ماہرین نہیں ہیں اور بل پیش کرنے والے فرد پر فرقہ واریت کا الزام بھی عائد ہے، جس کا ثبوت ایک تکفیری جماعت کے سربراہ نے اپنے کلپ کی صورت میں کہ یہ بل ہم نے لکھ کر دیا تھا اور جنہوں نے پیش کیا ہے وہ انہوں نے ہمارا بل پیش کیا ہے، یہ بات ہماری اس نقطے پر دلیل کے طور پر ہے۔ نمبر 6، اس قسم کے قوانین انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں میں ہتھیار دینے کے برابر ہیں جس کا وطن عزیز متحمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، ہم کسی ایسی قانون سازی کو قبول نہیں کرتے جو نفرت، تفریق، تقسیم، بدامنی اور انتشار کے فروغ کا ذریعہ ہو۔ نمبر 8، جب تک توہین، تنقید، تحقیق، تفسیر و دیگر عناوین کا خد و خال اور حدود و قیود مشخص نہ ہوں، کسی بھی قسم کی قانون سازی انتشار و افتراق کا سبب اور متعصبانہ سوچ کو عوام پر مسلط کرنے کے باعث بنے گی۔ نمبر 9، کیا سورہ منافقین، سورہ تحریم اور بہت سی وہ آیات کریمہ جن میں نبی مکرم کی جنگوں کا احوال بیان ہوا ہے وہ پڑھنا ہمارے ملک میں جرم ہو جائے گا؟ نمبر 10، کیا کتب اہل سنت اور اہل تشیع میں موجود احادیث جن میں صدر اسلام کے حالات درج ہیں ان کا پڑھنا توہین شمار کیا جائے گا؟ نمبر 11، صحابہ کی تعریف مشخص کیے بغیر اس قانون کا کچھ متعصب اور فرقہ پرست لوگوں کے لیے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع فراہم کرے گا کہ وہ اہل بیت کے کھلے دشمنوں، کربلا معلی میں یزیدی گماشتوں میں موجود بعض افراد کو صحابی کا عنوان دے کر ملک میں اہل تشیع اور اہل سنت عزاداروں کے خلاف فضا کو قائم کر سکیں۔ نمبر 12، ہمیں افسوس ہے کہ قومی اسمبلی میں اس اہم ترین ترمیم کے معاملے پر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور 360 ارکان اسمبلی میں سے 20-25 ارکان کی موجودگی واضح کرتی ہے کہ نہ تو اسمبلی کا کورم پورا تھا اور نہ ہی اسمبلی
کی اکثریت وہاں موجود تھی۔ نمبر 13، ہم چیئرمین اور اراکین ایوان بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس متعصبانہ بل کے معاملے پر ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے منظور نہ ہونے دیں۔ بصورت دیگر اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہر قسم کے اقدام کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 14، ہم ہر باشعور محب وطن اور ذمہ دار پاکستانی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قانون سازی میں تکفیری اور انتہا پسند افراد کو جو کھلی آزادی اور ان کو آسانی فراہم ہوگی وہ ایک دھماکہ خیز مواد کے مترادف ہے، جس سے پاکستان میں رہنے والے محب وطن اور عام شہری کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ 15، ہم محب وطن پاکستانی عوام اور خواص کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں اس کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے کہ گڑے مردے اکھاڑ کر غلیظ مہم اور نفرت انگیز نعروں اور جذباتی تقریروں کے ذریعے سے نہ صرف فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا بازار گرم کیا گیا بلکہ نفرت کا ایسا لاوا پکایا گیا جس نے ملک میں برداشت اور تحمل مزاجی کو چھوڑ کر دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور کشت و خون کا بازار گرم کر دیا، جسے ٹھنڈا کرنے میں آج تک حکمران بے بس اور عاجز دکھائی دیتے ہیں۔ 16، اس دھماکہ خیز مواد کے مترادف مسودے پر جن افراد سے دستخط لیے گئے اور ایسا متنازع، متعصبانہ اور منفی اقدام اٹھایا گیا جس کے اثرات معاشرے پر انتہائی مضر اور ہیبت ناک ثابت ہوں گے۔ 17، ہمارے بزرگان، علماء، قیادت کئی اشروں سے متفقہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں مذہبی سیاسی ہم آہنگی اور یکجہتی کے حوالے سے نہ صرف اپنا کلیدی کردار ادا کرتے آئے ہیں بلکہ ہمیشہ ایسے متنازع قانون سازی سے قوم کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو متوجہ اور آگاہ بھی کرتے رہے تاکہ پاکستان میں تقسیم و نفرت پنپنے نہ پائے اور نہ ہی فتواؤں اور تکفیر کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکے۔ 18، اگر قانون ساز ادارے اور ملک کے ذمہ داروں نے اس بل کو مسترد نہیں کیا تو ملت جعفریہ اسلامیہ بڑی تعداد میں علماء اہل سنت ہم سے متفق ہیں۔ اگر قانون ساز اداروں اور ملک کے ذمہ داروں نے اس بل کو مسترد نہیں کیا تو ملت جعفریہ اسلامیہ ہمارے ساتھ ایک اہل سنت کی بڑی تعداد متفق ہے، بھرپور قومی اور ملکی بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہوئے عالمی سطح پر احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ 19 اور آخری نقطہ، ہم صدر مملکت محترم جناب ڈاکٹر عارف علوی اور سینٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس متنازع ترمیمی بل پر دستخط نہ کر کے وطن عزیز کو کسی نئے بحران کے درپے ہونے سے محفوظ رکھیں۔ السلام۔ سید شہنشاہ حسین نقوی، سید محمد نقی، صدر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، سید عباس حیدر، سیکرٹری جنرل مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان، موجود تنظیموں کے نمائندگان، علماء کرام اور تمام سنی شیعہ، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سوال کا دورانیہ لے کر پھر نقی بھائی آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ اہل سنت کے وہ کون لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں ابھی؟ جناب کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہاں انہیں اس لیے زحمت نہیں دی کہ ہم ان کے امتحان اور آزمائش میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ ہیں تو سوشل میڈیا پہ ان کی تقریر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں اگر کسی ایک کا نام لوں گا اور دو کا چھوڑ دوں گا تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، لیکن آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ابھی پچھلے دنوں جن شخصیات کے بیانات آ چکے ہیں ان میں من جملہ اسلام آباد سے اور کراچی سے اور فیصل آباد سے اور لاہور سے جن علماء اہل سنت نے سوشل میڈیا پہ اپنے بیانات دے دیے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کی طرف توجہ کریں۔ اچھا آغا، یہ جو بل جو منظور نہیں ہوا ہے، جو پیش کر دیا گیا ہے،
اگر یہ منظور نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمل کا رد عمل بھی آئے گا، وہاں سے آئے گا، تو کوئی تو آپ کے پاس اس کا کوئی راستہ ہوگا کہ کوئی اس میں کوئی الگ ترمیم کی جائے، کوئی مشورہ دیں آپ، کوئی مشورہ دیں تاکہ اس کو کوئی دل کا راستہ بھی نکل آئے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر کانفرنس کریں گے تو ظاہر بات ہے عمل کا رد عمل بھی سامنے آئے گا۔ دیکھیں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ الیسا منکم رجل رشید، سمجھداری سے کام لیں۔ جس کی سزا اللہ اور رسول نے منتخب نہیں کی تو اللہ اور رسول کے نام پر کون ہے جو اس کی سزا کو منتخب کرے؟ ہم کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ سورہ منافقون اس کا مطلب ہے قرآن سے نکال دیجئے کیونکہ ایف آئی آر کٹے گی پاکستان۔ سورہ تحریم قرآن سے نکال دیجئے اس لیے کہ ایف آئی آر کٹے گی پاکستان میں۔ جنگ احد سے متعلق جو قرآن میں آیات ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان میں ایف آئی آر کٹے گی۔ تو ہم ان سے کہیں گے وہ جو اس بل کو پاس کروانا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے شاباش دی ہے بل پیش کرنے والے رکن اسمبلی کو، ہم ان کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ صحافیوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جنہوں نے تکفیری نعرے، جنہوں نے کافر کے نعرے، جنہوں نے سنیوں اور شیعوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ کوئی شیعہ سے وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو مولانا طارق جمیل تو ہمارے لیے ہواہیں پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت تو ہمارا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے تو کیونکہ ارادے خراب ہو گئے، تو ایسے افراد کیونکہ نہیں چاہتے پاکستان کے اندر مذہبی ہم آہنگی ہو، تو ان کے ایما پر یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے یہ بیان نہ دیا ہوتا نا کہ ہم نے بل دیا تھا تو شاید ہمارے یہاں سے بھی اتنا رد عمل نہ ہوتا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ بل ویسے ہی یکسر غلط ہے، جس کی سزا، جیسے ابھی ہمارے خطابات میں ایک بزرگ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ مولا نبی کے سامنے مولا علی کی توہین ہوئی، خود مولا نبی کی صحابہ کرام کے سامنے توہین ہوئی، نبی مکرم نے اپنی رافت اور محبت سے اسے معافی کا، عذر خواہی کا، توبہ کا دروازہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ عمر قید اور آپ سزا دے دیں گے۔ تو ہم مجموعی طور پر اس بل کو مسترد کرتے ہیں اور پاکستان کے مذہبی اور سیاسی تمام اکابرین سے اس پر غور کرنے کی اپیل کرتے ہیں کہ یہ کسی طور کسی کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ مثلاً میں آپ کے سوال سے جو اگر استفادہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں، اس ملک میں حضرت ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہا جاتا ہے، تو پھر میں اپنی ساری شیعہ قوم کو اپیل کروں کہ جہاں بھی جس کتاب میں بھی حضرت ابو طالب کو کافر لکھا گیا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ۔ تو پھر تو بھائی لینے پہ دینا ہوگا اور جیسے کا تیسا ہوگا۔ اور پھر جو آپ رد عمل کی بات کر رہے ہیں وہ رد عمل تو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ علی کے بابا کو جس ملک کے اندر کافر کہا جاتا ہو اور ہم خاموشی سے صبر کر کے بیٹھ جاتے ہوں تو پھر یہ اب بات بہت پھیلے گی، بڑھے گی۔ لہٰذا نہ ان کے حق میں یہ بل اچھا ہے نہ ہمارے حق میں یہ بل اچھا ہے۔ آپ فرمائے تھے۔ حضور میں ہم اس آج کی پریس کانفرنس اور جو ہمارے علماء پورے ملک میں اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے سمجھدار اور معاملہ فہم ہیں۔ وہ اس سے پہلے کہ ہم اس کو آئینی اور قانونی رستے سے اپنے حق کو حاصل کریں، وہ پہلے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم عدالت کا رستہ اپنائیں گے، اور ہم نہ صرف پاکستان کی عدالت کا، اور پاکستان کی عدالت اگر کسی کے دباؤ میں آئے گی، جو انشاءاللہ نہیں آئے گی، مقدس عدلیہ ہے، محترم فورم ہے، حق دینے کا فورم ہے، تو پھر ہم عالمی سطح پر بھی اس آواز کو اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ میں نے کہا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، ملی یکجہتی کونسل موجود ہے، وہاں بل کیوں نہیں لے کے جایا گیا؟ جی آپ کچھ فرمائیں۔ اللہ رحمانی صاحب موجود ہیں، انہوں نے پوچھا نا کوئی سنی عالم موجود ہے۔ جی رحمانی صاحب تشریف۔ کوئی سوال اور رہتا ہے؟ سر ایک سوال اور ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور جنہوں نے بل پاس کیا وہ بھی مسلمان ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر مذہب کے لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو ایسے سب کو پتہ ہے کہ شہزادہ شاہ سلمان سعودی عرب کے شہزادے نے جو کہا کہ ہم نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں، پہلے پیسے دیتے تھے اور ہم نے مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، ہم نے پیسے دیے، خاص طور پہ پاکستان پر ان کی عنایتیں بہت زیادہ تھیں ماضی میں۔ اب کیونکہ ان کو وہ جو بلینک چیک دیے گئے تھے ان کا حساب وہ دے نہیں پا رہے ہیں، اور ان کو حساب یہ دینا تھا کہ ہم نے تو پاکستان سے شیعوں کی مجلسیں بند کروا دی، جلوس بند کروا دیے، ماتم بند کروا دیا۔ یہاں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تو عزاداری بڑھ رہی ہے، اہل بیت کا ذکر بڑھ رہا ہے، یہاں تو اب الحمدللہ جو کل تک ہمارے علماء اہل سنت امام حسین پہ رونے کو بدعت کہتے تھے، آج وہی علماء اہل سنت امام حسین کو رونے کو سنت کہہ رہے ہیں۔ تو موقف تو ہمارا آگے بڑھ رہا ہے۔
تو پھر ان لوگوں کے تو سارے وہ جو بڑے بڑے چیک انہوں نے لیے, بڑے بڑے پیسے انہوں نے کھائے, ان کا تو حساب نہیں دے پا رہے. تو ان کا ایجنڈا تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیوار سے لگائیں, مگر یہ آپ یقین رکھیے کہ اہل بیت کے ذکر کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے, اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ چراغ پھونکوں سے بجھائے نہ جائیں گے. ملک کے اندر توہین ہوئی ہے قرآن کی, اس کے حوالے سے آپ مذمت کی بیان دیں گے؟ دوبارہ فرمائیں. ملک میں قرآن کی توہین کی شدید الفاظ سے یہ فورم مذمت کرتا ہے. قرآن ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے, ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں عزیز ہے, ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ عزیز ہے. قرآن کی بے حرمتی, اور وہی قرآن سنی کا بھی ہے, وہی قرآن شیعہ کا بھی ہے. ایک بڑی تعداد میں اہل سنت آئے ہوئے ہیں, آپ ابھی جا کے شیعہ مسجد میں دیکھ لیجئے, وہی 30 پاروں کا قرآن آپ کو ملے گا. تو قرآن دو نہیں ہے, قرآن ایک ہے. ایک من اور واو بھی کم اور زیادہ نہیں ہے. جو اہل سنت کے ہاں قرآن ہے وہی ہمارا قرآن ہے. ہم قرآن کی توہین کرنے والے کو, قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کو, نہ صرف مذمتی الفاظ بہت چھوٹے ہیں اس کے لیے, ہم اس کے لیے پاکستان کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ منطقی رستے سے گزار کر ایسے افراد کو سزا دی جائے. علامہ صاحب, آپ کے مطابق یہ جو بل ہے, فوجداری کا بل ہے, یہ تکفیری جماعت کی ایما پر پیش کیا گیا, لیکن اس کو اجلت میں حکمران جماعت نے منظور بھی کر لیا. تو آپ ذمہ دار تکفیری جماعت کو قرار دیتے ہیں یا حکمران کو سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بل جو پیش ہو؟ سب ذمہ دار ہیں, خاص طور پر وہ جس نے پیش کیا اور وہ جس نے قبول کیا. وزیر قانون صاحب جو وہاں تشریف فرما تھے, جنہوں نے فائل کھول کر دیکھا, آپ دوبارہ اس کلپ کو دیکھ لیجئے, پوری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ڈھونڈنے سے بندہ نہیں مل رہا جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا. 360 کرسیوں میں 25-20 افراد نے چور رستے سے وہ بل کو پاس کر لیا. تو وہ جس نے پیش کیا, اور وہ بھی قابل مذمت ہے, اور میں ان کی جماعت سے بھی اپیل کروں گا. جماعت اسلامی کا وہ نمائندے کے طور پر وہاں پر موجود ہیں. جماعت اسلامی نے بہت دیر کر دی ہے اپنے مذمتی بیان کو جاری کرنے میں. لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ ہوا, لیاقت بلوچ صاحب نے ہمارے شخصیات سے رابطہ ہوا, اور بہت جلد وہ اسلامی نظریاتی کونسل, بہت جلد وہ ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ملی یکجہتی کونسل کے فورم سے جب یہ بل مسترد ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آگے کے مراحل میں بھی اسے مسترد کر دیا جائے گا. بہت شکریہ. نقیب بھائی کچھ کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ملت جعفریہ و محبان اہل بیت علیہ السلام کی وطن عزیز پاکستان سے محبت ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. تشکیل پاکستان سے لے کے تعمیر پاکستان, اور تعمیر سے لے کر دفاع پاکستان تک مکتب تشیع کا طرز عمل قانون پسند مذہب سنجیدہ اور ذمہ دار رہا ہے. ہم ہر امن پسند, محبت بانٹنے والے, سنجیدہ اور ذمہ دار شہری کا احترام کرتے ہیں, اور ایسے شہریوں کو ہی مستحکم اور محفوظ پاکستان کی حساس مانتے ہیں, جبکہ ہر اس مائنڈ سیٹ کو جو اپنی من پسند تعبیرات اور زور و زبردستی کا قائل ہو پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر وہ قانون سازی جو پاکستان کی عوام اور مسلمان معاشرے میں امن و محبت اور اخوت و بھائی چارے کے فروغ کا ذریعہ بنے, وہی پاکستان کے لیے باعث استحکام ہے. ملت جعفریہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم پاکستان میں بسنے والے ہر مذہب و مسلک کو محترم سمجھتے ہیں, اور ان کے تمام معقول حقوق اور شہری آزادیوں کو تسلیم کرتے ہیں, اور اس بات کے متمنی ہیں کہ ہمارے تمام حقوق بھی اسی طرح قبول کیے جائیں. ملت جعفریہ پاکستان ہر تجاوز, تسلط, شدت پسندی اور ہر دھرمی کے خلاف ہے, اور ایسی سوچ اور ایسے رویے کی مخالفت کرتی ہے جو شدت پسند, تکفیری اور خارجی گروہ تیار کر کے مذہب کی ایسی تعبیرات اور تشریعات کو عوام پر مسلط کرے جن سے مملکت خداداد پاکستان کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہو. میں آخر میں تمام میڈیا کا, تمام اداروں کا, تمام تنظیموں کا, ہم مرکزی تنظیم آزادی پاکستان سے اپنے تمام علماء کرام, خصوصاً ہمارے سرپرست اعلیٰ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب, علامہ سید رضی جعفر نقوی, علامہ شیخ شبیر حسن میسمی, علامہ راجہ ناصر عباس جعفری, اور ہمارے تینوں عظیم بزرگان آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی, علامہ شیخ محسن علی نجفی, اور قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کے ساتھ کھڑے تھے اور ہیں. حسینیت زندہ باد,
पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।